السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس نے سب کو حیران کر دیا ہوا ہے۔ لوگ ابھی بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، صحافی بھی ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں، سیاستدان ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا، یہ کیسے ہو گیا، جس کی بالکل بھی توقع کسی کو نہیں تھی۔ اور سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں ملنے، کیونکہ کیس جس بنیاد پر لڑا گیا تھا سنی اتحاد کونسل کے بنیاد پر، تو اس کا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ ججز نے دیکھا کہ بھائی پی ٹی آئی کو نشستیں دینی ہیں تو پھر طریقہ کوئی اور نکالیں، نسخہ ہی کچھ اور نکال لیا، جس کا کسی کے وہم و گمان میں بھی خیال و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا کیسے آخرکار؟ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور کرتے ہیں بڑے طویل عرصے سے، اور سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں دو مرتبہ، طیب اس کیس کو بھی کور کرتے رہے ہیں۔ تو آج طیب میرے پاس آئے بڑے عرصے کے بعد، میں نے کہا چلو طیب کٹھے اس پہ تھوڑا سا حال حوال کر لیتے ہیں، کیونکہ طیب کے پاس خبر ہے، طیب کے پاس خبر ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ جو قاضی صاحب کے یعنی وہ جو حلقہ احباب یا ہم خیال جو ججز ہوتے ہیں ان کے سمجھے جاتے تھے، منصور علی شاہ کیسے دوسری کیمپ میں چلے گئے، جسٹس اطہر من اللہ اور منیب اختر اور ان کی کیمپ میں، کیونکہ 8 ججز جنہوں نے فیصلہ دیا ہے ان میں منصور علی شاہ بھی ہیں، اور پہلے منصور علی شاہ کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو کہانی کیا ہے یہ طیب بلوچ سے پتہ کریں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، یہ منصور علی شاہ کی کہانی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ویسے تو مطلب انہونی ہوئی ہے نا؟ ہاں، انہونی ہوئی ہے۔ ہاں، تو جب انہونی ہوئی ہے تو اس میں بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، وجوہات ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب منصور علی، جیسے آپ نے خود کہا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب منصور علی شاہ کو، جو کہ وہ سینئر جج ہیں، ان کو اپنے تمام فیصلوں میں ہر چیز میں برابر کا شریک رکھتے تھے۔ اگلے چیف جسٹس بھی یہی بنیں گے۔ تو ایک دم ہوا کیا ہے اس میں؟ اور بھی تو بہت سارے ریزنز ہیں، جیسے مطلب کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا تو وہ تحریک انصاف جو اس میں فریق نہیں تھی براہ راست، اس کو انہوں نے کیوں دے دیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو چیز میری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ حکومت کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے۔ حکومت نے غلطیاں کی ہیں ججز کے حوالے سے؟ حکومت نے تو یوں تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ دیکھو، جب آپ کو جنہوں نے اس حکومت کو بھی ساکیاں دی ہوئی ہیں، حکومت، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کو حکومت نے اس کیمپ میں بھگا دیا ہے؟ میں دیکھیں مجبور کیا ہے نا، دیکھیں مجبور کیا ہے۔ اب میں اس پہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وجہ کیا بنتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بالکل ٹھیک چل رہے تھے، بالکل صحیح اس میں تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں اس کو خود اینالائز کر سکے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب جو ہے وہ جوڈیشل یعنی کہ چیف جسٹس بنتے ہیں اور پھر جوڈیشل کمیشن کے بھی وہ چیئرمین بنتے ہیں جو ججز اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ججز اپوائنٹمنٹ جو عمر عطا بندیال اور اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، اس میں بہت سارے خلا تھے، ٹھیک ہے، نقص ہوتے تھے، اور وہ اپنی مرضی کے جج لگا دیتے تھے، جونیئر جج لگا دیتے تھے، اور بڑا شور پڑتا تھا کہ سینئر ججز کو لگانا چاہیے، جج کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، تو بہت ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب چیف جسٹس نے یہ منصب سنبھالا، جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہوئے، تو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے، تو خود جو ہے وہ قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے، اور ایون کہ جسٹس منصور علی شاہ بہت سارے اس میں اپوائنٹمنٹ میں اختلاف کرتے رہے، عمر عطا بندیال اور اس سے پہلے جو معاملات تھے۔ تو پھر قاضی فیاض عیسیٰ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ خود یعنی کہ منصور علی شاہ کو کہا کہ آپ جو ہے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی۔ اب وہ تھا کیا کہ ججز اپوائنٹمنٹ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس جوڈیشل کمیشن کے جو ہے وہ قانون تو ہے لیکن اس کے رولز نہیں بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رولز بنائے جانے تھے کہ اس میں رولز کیا ہوں گے، کس طریقے سے کون سا جج اپوائنٹ ہوگا۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ جب منصور علی شاہ نئے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بنے تھے، انہوں نے لنڈن میں بھی ایک سپیچ کی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ کہا تھا کہ ہائی کورٹ کا جو
چیف جج ہے وہ اس کو سپریم کورٹ میں کیسے لانا ہے، تو ان کا ایک بڑا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اور اس حوالے سے ایک کرائٹیریے پہ سارا کچھ. تو چیف جسٹس نے ان کو اپوائنٹ کر دیا کہ جوڈیشل کمیشنز کے جو رولز بننے ہیں اس کی کمیٹی کا سربراہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنا دیا. اب جسٹس منصور علی شاہ نے ارکریزی کی ادا، یہ کوئی ایویں تو بات نہیں ہوتی. جب آئین سازی یا رولز بنائے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا مائنڈ اپلائی ہوتا ہے، صرف آپ کا نہیں ہوتا، تمام سٹیک ہولڈر سے آپ نے مشاورت کرنی ہوتی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ 6 مہینے 7 مہینے اس میں پڑے رہے. انہوں نے بار ایسوسیشنز کو بلایا، انہوں نے ان کے نمائندوں کو بلایا، انہوں نے ریٹائرڈ ججز کو بلایا، ان سے رائے لی، انپٹ لی کہ ہمیں کیسے شفاف طریقے سے اچھے ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں تعینات کرنے چاہیے، کیسے ہمیں سپریم کورٹ میں تعیناتیاں کرنی چاہیے. تو وہ پورا ایک دماغ انہوں نے کریزی کی، محنت کی اور سٹرگل کی، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ انہوں نے پورے رول جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے فارمولیٹ کر لیے، بنا لیے. اب جب بنا لیے انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ ورک ہیز بین ڈن. تو جب ورک ڈن ہو گیا تو چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائی جس میں ان رولز کو اپروو کیا جانا تھا. اب وہاں پہ وزیر قانون جو ہیں وہ کیا نا تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ، وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ بھی اس کا ممبر ہے. اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رولز بنائے ہیں ہمیں حکومت کو یہ رولز، اب وہ رولز بھئی آپ دیکھو، یہ کرو، اس پہ ڈیبیٹ چلو ہو، کچھ بھی کہو کہ ٹھیک ہے یہ رولز آ گئے ہم دیکھیں گے، حکومت کا انپٹ آؤٹ پٹ جو بھی دیں گے وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے کہا نافذ تو نہیں ہو رہے نافذ. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں یہ رولز قابل قبول نہیں ہے. اچھا، قابل قبول نہیں ہے، یہ تو مطلب میں یہی سمجھ رہا ہوں جو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ رولز نہیں چلیں گے، حکومت جو ہے وہ اپنے رولز بنائے گی، حکومت جو اس حوالے سے آئین سازی کرے گی، قانون سازی کرے گی، جوڈیشل پیکج آئے گا اور اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہوگا. تو وہ میٹنگز بھی ضائع ہو گئی، اور وہ جسٹس منصور علی شاہ کی وہ 6 مہینے کی جو محنت تھی، جو ارکریزی تھی، وہ ایک جملے میں، وہ اس کی ایک ہی جملے میں وہ ختم ہو گئی، ضائع کر دی. اب اس میں دیکھیں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ویورز پہ چھوڑتا ہوں، یار آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے، آپ 8 مہینے اس پہ محنت کر کے آئیں اور اگلا کہے کہ جی میں اس کو مانتا نہیں ہوں، ہم اپنی چیزیں لے کے آئیں گے، تو آپ تو کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے. ظاہر ہے تو ڈس اپوائنٹ ہوئے نا. تو منصور علی شاہ کو ڈس اپوائنٹ کیا گیا حکومت کی جانب سے پہلی دفعہ. اب وہ حکومت سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے، یہ تبھی دوسرے کیمپ میں چلے گئے ہیں. اچھا، پھر اور بھی کافی ساری ریزنز ہیں ان کی. تو یہ مین ریزن جو مین لاجک مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی تھی، اس میں ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی عمل دخل ہے، اس پہ بھی حکومت کی غلطی ہے. حکومت کی غلطی ہے. حکومت کی کیا غلطی ہے؟ ایک چیز، اب اٹارنی جنرل وہاں پہ کہہ کے آگے وہ وزیر قانون وہاں پہ کہہ کے ہم جوڈیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں. اب جو ہے وہ یہاں پہ جو پرسیپشن مینیجر ہیں تحریک انصاف کے اور باقی سارے لوگوں کو، کیونکہ تحریک انصاف ڈسی گئی تھی، وہ انٹرا پارٹی الیکشن والے میٹر پہ بلہ ان کو نہیں ملا، تو ان کو تو کوئی چیز ایسی چاہیے تھی. تو اچھا، ان کو بھی ایک موقع مل گیا کہ جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، انہوں نے اس میں نریٹ کرنا شروع کر دیا، پرسیپشن مینجمنٹ شروع کر دی کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملنے لگی ہے. اچھا، اب اس میں حکومت کی کیا غلطی ہے کہ جب آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی تو آپ جو ہے وہ اس پہ وضاحت کر دیتے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے بارے میں یا جوڈیشل پیکج کے بارے میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں. تو منصور علی شاہ کو تسلی ہوتی کیونکہ نیکسٹ چیف جسٹس وہی بننا تھا، اور ان کو یہ نہیں تو شکوک و شبہات پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب 4 مہینے اچھے، مطلب اکتوبر میں قاضی صاحب نے ریٹائر ہونا ہے، انہوں نے بننا تھا، تو منصور علی شاہ کو تسلی ہو جاتی کہ یار یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قاضی صاحب کو 3 سال کا ایکسٹینشن نہیں مل رہا یا کوئی ایسا جوڈیشل پیکج نہیں آ رہا جس میں جو ہے وہ ججز کی، چیف جسٹس کی جو ہے وہ ٹینیور فکسڈ ہوگا کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بننا ہے. تو وہ یہاں پہ تو اس کا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا ہے نا کہ بھئی یہ 6 مہینے یا 4 مہینے بعد قاضی صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے اور انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. تو اس پہ اگر حکومت وضاحت کر دیتی، آپ کے پاس بجٹ سیشن چل رہا تھا، وزیر اعظم آن دی فلور آ کے کہہ دیتے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب دوسری سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پورا جو جنہیں ہم اور آپ، میں کنی اسٹیبلشمنٹ والے، وہ تو ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، جو ڈیجیٹل دہشت گردی پہ لا رہے تھے جو اداروں کے خلاف، وہ تو اسی چیز پہ کھیل رہے تھے کہ جی حکومت قاضی کو ایکسٹینشن دے رہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ کے مائنڈ
माइंड में कहीं ये बात भी बैठ गई होगी। हो सकता है। और इसमें मैं फिर कसूरवार ठहरा रहा हूँ हुकूमत को, मैं कसूरवार ठहरा रहा हूँ वज़ीर कानून को। कल वज़ीर कानून को फैसले के बाद तकरीर करना याद आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करना आ गई। आप अगर पहले इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ें वजाहत कर देते कि हुकूमत ऐसी कोई इन्होंने अपने ये फैसला समझे इनके अमालों की वजह से, इनके अमालों की वजह से हुआ है, ठीक है ना, हुकूमत को। और वैसे एक बात है अदा कि नून लीग जब भी हुकूमत में आती है इनमें सरिये आ जाते हैं। अगर इनमें सरिया ना तो जरदारी साहब जो है वो लाहौर में मुझे तो तैयब मौजू चेंज हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत जा रही है। नून लीग की हुकूमत अब उसमें भी जो है वो डिबेट तो चल रही है, रिजाइन करे शहबाज शरीफ या जो भी करे, लेकिन कुछ तब्दीली मुझे मेरी छठी हिस्स जो है ना सियासी बसीरत में, नून लीग का जो इनर सर्कल है ना वो तो इस चीज़ पे है जो खास कर पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है। जरदारी साहब ने लाहौर में क्या तकरीर की थी, हाँ कि हुकूमत बनाना जानते हैं तो हुकूमत गिराना भी जानते हैं। अब बात यह है कि वैसे भी इस हुकूमत जो बनी है, ठीक है ना, अब मुझे किसी ने कहा कि और शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा, दबाव बर्दाश्त, तो बताए किसने दबाव किया। लेकिन बात यह है कि जरदारी साहब ने गिला शिकवा किया कि जब हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट हुए तो हमारी ये बात थी कि आप बजट हमसे पूछेंगे और नून लीग को मुझे लग रहा है कि हुकूमत करना ही नहीं आती, न एस्टेब्लिशमेंट के साथ न तालीम के साथ। मैं एक बात पे पहुंचा हूँ कि शहबाज शरीफ को एक हवा बनाया गया था कि ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। वो एडमिनिस्ट्रेटर बेशक अच्छा होगा, ब्यूरोक्रेसी को वो डील कर लेता होगा, लेकिन अवाम को रिलीफ देना उसको भी नहीं आता। बात ये है बिजली के बिल आप भी देते हैं, क्या बात ये जो बिजली के बिल अवाम है, ये अवाम जो है रोडों पे नहीं आएगी तो और क्या होगा। ये क्या कुछ कर रहे हैं, अब कह रहे हैं जी 3 महीने तक ये हो गया जी, वजीर आजम के फंड से निकल रहे हैं। अच्छा, अब आप बिजली की कंपनियों को या उन लोगों को तो रिलीफ दे रहे हो, भाई रिलीफ दो, शाकिर सुलंगी को दो, तैयब बलोच को दो, जिनके इतने बिल आ रहे हैं, मतलब आम आवाम को दो, आम आवाम को दो। हम कहने का मतलब ये है वो तो बेचारे यही है। लेकिन हम उस मौजू पे आते हैं कि मेन चीज़ कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एकदम ये जस्टिस किया है, उन्होंने किया ना था। 8 जजेस उन्हीं के साथ थे, 8 जजेस के साथ है ना, 8 जजेस। अब वो कंप्लीट जस्टिस उन्होंने किया। अब कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने आइन को रीराइट किया। इसमें हुकूमत का अपना सारा का सारा दोष है, हुकूमत का अपना कसूर है। उसमें देखें हुकूमत वजीर कानून अब उन्होंने मतलब तो अगले 3 साल जो मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा आप जुडिशल पैक के आइन साजी करोगे। उन्होंने आइन साजी का रास्ता ही बंद कर दिया। अभी 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो गई, अभी आइन साजी करके दिखाओ आइन साजी, आइनी तरमीम नहीं हो सकती। अब यही बात आप मंसूर अली शाह जुडिशल रिफॉर्म्स के हक में थे, आप मंसूर अली शाह को एतमाद में थे। जो वजीर कानून बोल के आए थे कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं और आइन साजी करेंगे, खुद करेंगे, तो अब 2/3 मेजॉरिटी मंसूर अली शाह ने खत्म कर दी। अब वो जुडिशल वो जो कमीशन के रूल्स हैं वो भी मंसूर अली शाह के चलेंगे, देख ले, ठीक है। अब ये वहां पे ये कह सकते थे, गलती है बिल्कुल, ये वजीर कानून की। अच्छा, वो कह सकते थे कि आपने रूल्स बनाए, हम इसको तस्लीम करते हैं, ठीक है, आप अप्रूव करा दें। अब इसमें फिर कोई अगर नुक्स कोई खामी रह गई होगी तो फिर हुकूमत अपनी तरमीम करके उसमें कर देगी। और मंसूर अली शाह को एतमाद में लेते कि सर आपका हमेशा, हम आपको मानते हैं और आपका हमेशा माइंड है जुडिशल रिफॉर्म्स पे, तो आपको हम ये फरीदा सौंपते हैं, आप हमारी मुआवनत करें कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स कैसे लेके आएँ, हम निज़ाम इंसाफ को कैसे बेहतर करें। तो वो अब आप मंसूर अली शाह के सारे नुकात न उठाते, उसमें से रहनुमाई लेते, उसमें से चीज़ें उठाते जो आपको सूट करती थी, फर्ज करें कुछ आप अपना भी इनपुट उसमें देते थे, लेकिन उनको इस तरह तो रिजेक्ट करते और उनको कहते सर आपने मुस्तकबिल में भी चीफ जस्टिस बनना है, हम आपकी विजडम से फ़ायदा उठाएंगे, आपकी दानिशमंदी से फ़ायदा उठाएंगे, आप उल्टा हमें गाइड करें। ऐसा ही है। तो जब आप उसको ये वाली चीज़ बता के आते और आप उनसे गाइडेंस भी लेते तो मंसूर अली शाह आपके साथ खड़े होते, और जब मंसूर अली शाह आपके साथ खड़े होते तो ये अनोखा जस्टिस भी ना होता, और वो जो है वो इंसाफ लेने, हो सकता है एक आधा जज मंसूर अली शाह के वजह से भी चलाने क्या हो, सारे जज उनकी वजह से चले गए। वरना वहां पे अगर आप देखें तो अतर मिल्ला, मुनीब अख्तर और वो 3-4 जज रह जाते, बाकी अक्सरियत इस सीमत होती। ऐसा ही क्योंकि चीफ जस्टिस इन्होंने बनना है, जजों ने तो अगले चीफ जस्टिस के साथ चीफ जस्टिस बनना है। अब बात यह है कि देखो वो वजीर आजम को तो पता ही नहीं है, वो कहता है जी सुबह उठता है जी जो कबीना में इतने लेट आएगा मैं उसको टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई आपको ये टांगे मांगे तोड़ने वाली बात नहीं है, कबीना में कोई बेशक ना भी है तो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि अवाम
کو آپ ریلیف کیا دے رہے ہو, آپ چیزوں کو ڈیل کیسے کر رہے ہو, آپ اداروں کے ساتھ تعلقات کس کام کے اگر ریلیف نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ادھر سے عوام کی منجی ٹھوک رہے ہو بلوں کے ذریعے, آپ ادھر سے عوام کو پریشان کر رہے ہو مہنگائی کے ذریعے, آپ نے جو ہے وہ ادا یہاں تک کیا کہ وہ جو چھوٹے بچے, اب چھوٹے معصوم بچے ہیں ادا, وہ ماں کا دودھ بہت سارے بچے نہیں پیتے میڈیکلی ریزنز کی وجہ سے, ان کے فارمولے بھی آپ نے مہنگے کر دیے. اب وہ غریب فیملی کیسے بجلی کے بل بھرے گی, بچوں کے دودھ لے گی, آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ اسی وجہ سے مطلب آپ تو مطلب پیسے بنانے کے لیے آئے ہو. مجھے ایک خبر ملی ہے کہ صرف دودھ کے فارمولے والا جو دودھ ہوتا ہے بچوں والا, اس سے جو ہے وہ 300 ارب روپے انہوں نے بنا لی ہیں. اب بھئی آپ وہ بنا رہے ہو اور پھر 1 ارب روپے کی آپ سبسڈی دے گے تو فائدہ کیا آیا؟ بھئی آپ غریب عوام کو تو جینے نہیں دے رہے, حکومت آپ سے نہیں چل رہی. اور اسی وجہ سے زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حکومت, ساری عوام ناراض ہے نا. اب زرداری نے ہمیں تو نہیں کہہ دیا, ان کو بھی تو پتہ چلا ہے کہ بھئی لوگ مجھے الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آج شہباز شریف وزیر اعظم بنا تو آپ کی وجہ سے بنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے حکومت کسی بھی محاذ پہ آپ دیکھ لیں حکومت ناکام ہے, جوڈیشری کے محاذ پہ بھی ناکام ہو رہی ہے. یہ بتائیں, یہ فیصلہ قاضی صاحب کے لیے بھی جھٹکا ہے, قاضی صاحب کے بھی توقع کے برعکس ہے کیا؟ قاضی صاحب کے لیے جھٹکا تو ضرور ہے, قاضی صاحب کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے. قاضی صاحب کے لیے دیکھو, قاضی صاحب کی ہم مایوسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جب وہ ججز کے ریمارکس ہوتے تھے تو قاضی صاحب بار بار اوپر آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ اے اللہ یہ ہو کیا رہا ہے, وہ یہ ہو کیا رہا ہے, ان ججز کو کیا ہو گیا, ان کو تو ہم نے آئین بتایا ہوا ہے, یہ تو آئین کے مطابق چلنے والے ہیں, انہوں نے تو آئین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حلف لیا ہوا ہے کہ ہم آئین کے ساتھ وفادار رہیں گے اور کسی کے ساتھ وفادار نہیں رہیں گے. ان کو قاضی کے لیے تو یہ مایوس کن ہے کہ یار وہ ایک بندہ جو بھائی بک اور آئین کے مطابق چلنے والا, اور قاضی نے کہا بھی تھا جیسے منصور علی شاہ کو, منصور علی شاہ نے کہا جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے حق. انہوں نے کہا یہاں پہ حق والی بات کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو, یہاں پہ ہم نے آئین کو دیکھنا ہے, جو آئین کہے گا ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ آئین گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, چیزیں گئی ادھر, باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آ گیا ہے. اب اس فیصلے نے اداروں کو آپس میں بالکل ایک اس طرح آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے, اور ایک تقسیم ججز میں جو ہو گئی ہے, اور دوسرا پہلے ہی اداروں کے ساتھ تنازعات چل رہے تھے, مداخلت کے الزامات, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, کیونکہ بہت سارے ججز کے حوالے سے تو ظاہر ہے میڈیا میں یہ رپورٹ ہوتا رہا ہے, انگلیاں اٹھتی رہی ہیں کہ سہولت کاری وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہے. تو اب صورتحال خوفناک ہے, صورتحال بہت خوفناک ہے, اور اس صورتحال کی اس خوفناکی کو جو ہے وہ بھانپ بھی گئے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, جو مقتدر حلقے ہیں, وہ بھانپ بھی چکے ہیں. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ان کو ڈیل کرنا نہیں آ رہا. اور پہلے ہائی کورٹ تھی, وہ ان کے ہاتھ سے نکلی, اب سپریم کورٹ بھی ایک قسم کی ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گئی ہے. دیکھیں سلپ یوں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مینیج کر رہے تھے, لیکن ان کو یہ تھا کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ چل رہی ہے, اٹس گڈ. لیکن اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو آئین کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ تو کسی اور سمت چیزیں چل پڑی ہیں. یہاں تک چل پڑی ہیں کہ اب وہ 8 ججز نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہمارے چیمبر پی ٹی آئی کے لیے کھلے ہوں گے, کسی ٹائم آ جائیں, ان کو کوئی مسئلہ ہو اس فیصلے کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کوئی 2 نمبری کرے, الیکشن کمیشن آپ کی بات نہ مانے, تو آپ کے جو ہیں وہ ہمارے چیمبر کھلے ہیں. بس جہاں تک پروگرام میرا خیال ہے ٹھیک کافی ہو گیا ہے, اور سینسیٹیو معاملہ ہے, اس پہ جتنا کم بولے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے, کیونکہ آج کل توہین عدالت کے بھی نوٹسز سرو ہو رہے ہیں صحافیوں کو بھی. ہاں, اور وہ بھی مزے کی بات ہے. جو آپ نے چھوٹی بات, وہ بڑی بات کر دی. میں چھوٹا سا مختصر کہ توہین عدالت کے جو نوٹسز سرو ہو رہے ہیں نا, قاضی صاحب پہ سارا دن تنقید ہوتی ہے, کسی کو توہین عدالت نہیں ملتا. لیکن جو اگر اطہر من اللہ پہ تنقید ہو گئی, یا جو عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں ان سے پہ تنقید ہو گئی, تو ان سب کو جو ہے توہین عدالت کے نوٹس ملتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے. بہت شکریہ طیب بلوچ. ویورز, طیب بلوچ کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, اور جو فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کا, اور جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا کہ منصور علی شاہ نے لائن چینج کیوں کی ہے, یا مطلب جو ان کے بارے میں ایک تصور تھا پہلے, وہ اب وہ کیسے چلے گئے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے والے ججز کے فہرست میں یا ان کے کیمپ میں. تو یہ طیب بلوچ کی جو پرسپشن تھی, جو غلطیاں کی ہیں وہ حکومت نے خود کی ہیں. حکومت نے اپنی غلطیاں کر کے منصور علی شاہ کے حوالے سے ان کو جو ہے مجبور کیا ہے شاید دوسرے کیمپ میں جانے پر. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتے ہوں. اللہ حافظ.